انا للہ و انا الیہ راجعون، میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ یہ جب ہے ہو جاتا ہے، اب اس میں شکوک نہ رہے، شبہات نہ رہے، وہ بات نہ ہو کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، یہ نہیں، بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، پھر شک ہرگز نہ کرے۔ یہ ہے ذہنی اطمینان، انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مبدأ و معاد، جس کے لیے میں نے وہ شعر سنایا بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کی سی ہے۔ ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا، میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا، جس کی یادداشت کہیں، میموری جو ہے اس کی کہیں اثناء سفر میں اس کی زائل ہو گئی، اسے یاد ہی نہ رہا، اس کی کیفیت کیا ہے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمیں کیا معلوم کہاں جا کے رک جائے گی، یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم۔ یہ اسکیپٹسزم ہے، ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت ہے، ارتیابیت ہے، اس شکوک ہے، شبہات ہیں، کسی شے پر یقین نہیں، یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا۔ اور قلبی اطمینان کیا ہے؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن، نہ خوف رہے نہ حزن رہے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، وہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا، تو کس بات کا خوف، جو ہوگا خیر ہوگا، اس لیے کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ڈر کس کا؟ اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا، اس کے فیصلے سے ہوا، اس میں یقیناً خیر ہے، راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پر انسان راضی ہے۔ زوال خوف و حزن یہ ہے قلب کا اطمینان۔ تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا، یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے۔ اسی کے لیے دوسری اصطلاح احسان ہے، احسان اس کا عملی پہلو ہے، اور اس کی داخلی کیفیت جو ہے وہ اطمینان والی، ذہن بھی مطمئن اور دل ٹھکا ہوا، دل بھی قائم، اس کے اندر خوف اور حزن کے کیفیتیں جو ہیں وہ سوائے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا ایک طبعی سا اثر، اگر کسی چیز نے کاٹا ہے ایک دم ہاتھ جو ہے آپ کا ہل گیا، درد محسوس ہوا، ٹھیک ہے، یہ طبعی اثر ہے اس کا، لیکن نفسیاتی اثر نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی انسان کے اوپر جو ہے مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے، کوئی زبان سے اللہ کے لیے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکل جائیں، نالا و شیوت، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اوپر ضبط ہے مکمل۔ یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اب یوں سمجھیے کہ لفظ احسان، لفظ مرتبہ ولایت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دونوں مساوی ہیں نفس مطمئنہ کی۔ جو کیفیت اس لفظ احسان میں ہے، جو کیفیت مرتبہ ولایت کی ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے۔ البتہ اب آخری بات جو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس صورت میں خاص تعلق کیا ہے اس نفس مطمئنہ کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ اب میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الفجر کی بنیادی مرکزی اہم ترین آیات کیا ہیں؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور میں نے کل لفظ ایک استعمال کیا تھا کہ پینڈولم ہے، جیسے اب تو وہ گھنٹے رہے نہیں، وہ جو کوئی بڑا گھنٹہ جو ہے دیواروں پر ہوتا تھا اور اس کا پینڈولم کبھی دائیں بائیں مسلسل چل رہا ہے، یہ پینڈولم سمجھیے کہ انسان پر جو حالات وارد ہوتے ہیں اس دنیا میں، اگر خوشگوار حالات ہیں، کھانے کو فراوانی سے مل رہا ہے، آسائش ہے، آرام ہے، شہرت بھی اچھی ہے، دنیا میں عزت بھی ہے، اب خوش ہے انسان، دل کی کلی کھلی ہوئی ہے، ذرا تکلیف آ گئی، ذرا مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی، کوئی اور کسی اعتبار سے نقصان ہو گیا، اب انسان پر گھٹن طاری ہو گئی اور اس کی ایک مایوسی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، یا تو پھولے نہیں سما رہا یا مایوس ہو گیا۔ یہ ہے پینڈولم۔ جتنا جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان معرفت سے محروم اور حقیقت سے محجوب ہے۔ یہ انورسلی پروپورشنل ہوگا معاملہ۔
جتنی معرفت میں بلندی ہوگی، ترقی ہوگی، پینڈولم کا سوئنگ کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ معرفت کا ایک مقام وہ آئے گا چٹان کے مانند انسان کھڑا ہوگا، کوئی کیفیت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی، جیسے چٹان ہے، کوئی بہت منہ زوردار دریا ہے اور اس کی موجیں آ کر تھپیڑے لگا رہی ہیں، اس چٹان کو کوئی نقصان نہیں، اس پر کوئی اثر نہیں۔ یا کوئی بڑا سا پتھر بھی آ گیا لڑکتا ہوا پانی کے اندر، دریائے کنہار میں تو نظر ہی آ جائے گا آپ کو، لیکن اس چٹان سے کیا کرے گا؟ سر پھوڑے گا اور خود چل دے گا، خود ٹوٹ جائے گا، چٹان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ چٹان کے مانند بدلتے ہوئے حالات میں انسان اگر قائم ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ خوشی آ گئی تو ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر اترانا، فرح فخور، نہیں، یہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تکلیف آ گئی، اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اس میں بھی میرا کوئی خیر مضمر ہے۔ اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا، اللہ کی شے تھی، اللہ نے لے لی، جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، میرے والد مرحوم نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے، خاص طور پر یہ تصوف کے کوچے میں ان کا کوئی بھی ان کا گزر نہیں تھا، لیکن ایک بزرگ تھے ہمارے حصار میں، جو میرا قصبہ ہے، ذاتی میری پیدائش کا مقام بھی ہے، اور وہیں تقریباً یوں سمجھیے کہ زندگی کے 15 برس گزرے ہیں۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے مظفر علی خان، اور ان کے پھر یہ جو خلیفہ تھے عبد الصمد خان، وہ ہیں جو رنالہ خرد میں دفن ہیں، اور جن کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، مسلم مسجد کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا۔ ان کے جو بزرگ تھے، ان کے جو مرشد تھے مظفر علی خان، ان کا مشاہدہ والد صاحب نے خود بتایا ہے۔ 1919 میں غالباً کوئی پلیگ آئی تھی یا کوئی بہت بڑا انفلوئنزا آیا تھا، بڑی ایک وبائی کیفیت تھی، 2 جوان بیٹے ان کے، اور یہ کیمبل پور کی طرف کے پٹھان تھے، یعنی سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت 2 بچے، ایک دن ایک گیا، اگلے دن دوسرا گیا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ہوں، خیال تھا یہ کہ کچھ دیکھیں گے، لوگ تعزیت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا چہرہ جیسے ہمیشہ دمکتا ہوا ہوتا تھا ویسے ہی دمکتا ہوا اس دن بھی تھا۔ کوئی تعزیت کرتا تھا تو کہتے بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ یعنی یہ کہ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، فرق کیا ہے؟ آپ کا بچہ امریکہ چلا گیا ہے، آپ کو کوئی رنج اور افسوس تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا، وہ چلا گیا ہے، دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا۔ صرف یہ کہ امریکہ اسی عالم کی ایک جگہ ہے اور وہ عالم دوسرا ہے، وہ انسین ہے، وہ ہمارے لیے اس وقت غیب کے پردے میں جو ہے وہ مستور ہے۔ یہ کیفیت ہے اصل میں نفس مطمئنہ۔ میں اس کے لیے آج 4 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ پینڈولم کا سوئنگ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم اس انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے، پہلوت ہی کر جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے بالکل مایوس ہو کر، چرمر ہو کر رہ جاتا ہے کہ اب کوئی اس کی زندگی میں نہ کوئی عزم ہے، نہ ارادہ ہے، کمر ہمت ٹوٹ گئی۔ یہ ہے وہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں پینڈولم کا سوئنگ۔ اسی طرح سورہ شورى میں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فرح فخور اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر کوئی برائی ان پر آ جاتی ہے تو پھر انسان ناشکرا، بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا، کوئی نعمت بھی اسے دی تھی، بھول گیا اور بالکل ناشکرا ہو گیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر سلب کر لیتے ہیں اس سے، وہ نعمت چھین لی، پھر وہ بالکل مایوس اور ناشکرا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط، انسان خیر کی طلب میں تو لگا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اگر کہیں تکلیف آ گئی تو پھر وہ بالکل مایوس، یئوس فعول کے وزن پر بالکل مایوس، اور اسی میں آپ کو معلوم ہے اسی کیفیت میں بہت سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں۔ یئوس کفور اور یئوس قنوط، بالکل نا امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے